آج جو سب سے اہم ترین موضوع ہے وہ ہے کہ کل کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریکمنڈیشنز کہ 4 معزز جج صاحبان کو، ریٹائرڈ جج صاحبان کو سپریم کورٹ میں جج مقرر کیا جائے، یہ انتہائی متنازع، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے جو جوڈیشل کمیشن کرے گا اگر انہوں نے کیا تو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں نہ صرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بلکہ ان تمام معزز جج صاحبان سے جن کے نام ریکمنڈیشنز کے لیے سامنے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام بار کونسلز کو، پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز کو، جنہوں نے اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں، اس یزیدیت اور فسطائیت کے دور میں ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان معزز جج صاحبان کو ریفیوز کر دینا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے معذرت کر لی ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن میں اپنے آپ کو ایک ایڈہاک جج کے طور پر نہیں لانا پسند کریں گے۔ اب باقی 2 معزز جج صاحبان رہ گئے ہیں، ان سے بھی ہمارے ساری لیگل فرٹرنٹی جو اس وقت یہاں موجود ہے، انکلوڈنگ ILF، پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز، جنہوں نے یہ مشترکہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان 2 معزز جج صاحبان سے بھی ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ریکیوز کریں اور ریفیوز کریں اپنے آپ کو، کہ وہ اوتھ نہ لیں، نہ صرف اوتھ نہ لیں، اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں تاکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کل ان کو کنسیڈر نہ کر سکے۔ اس حوالے سے چند جو ہماری گزارشات ہیں، میں مختصر ترین الفاظ میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکشن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جب میں کہتا ہوں یہ غیر آئینی اقدام ہے تو اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ وہ آئین کی آرٹیکل وہ 182 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں وانٹ آف کورم ہو، یعنی کورم کی تکمیل ہونا مقصد ہو۔ یہاں تو 17 ججز ہیں اکارڈنگ ٹو دی ایکٹ، 17 ججز کے 17 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ 2 ہفتے پہلے 3 معزز جج صاحبان کی، 2 لاہور ہائی کورٹ سے اور 1 چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، وہ یہاں اوتھ لے چکے ہیں، انہوں نے اپنے فنکشننگ شروع کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ موو اس وقت غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ اس کے اوپر دوسرا میرا نقطہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس ججمنٹ کے اوپر جو ریزرو سیٹس کے متعلق ہے PTI کے حق میں، اب مقتدرہ نے، ان کے من پسند صحافیوں نے یا ان اشخاص نے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ترین تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ کیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا انصاف کے جو پلرز ہیں، جو پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کیا اس کے فیصلے کی اس طرح دھجیاں اڑانا، ان کی تضحیق کرنا یا مذاق اڑانا، یا یہ سامنے سب پبلکلی یہ کہنا کہ ہم اس کو ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے یا ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایسا نظام انصاف نہیں ہے کہ عدلیہ ایک فیصلہ کر دے جو 11/2 کا فیصلہ ہے، اور وہ مقتدرہ طاقتور لوگ، وہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کے کارندے یا یہ کٹ پتلی حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ یہ کہے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے اور ہم اس کو عمل درآمد ہی نہیں کریں گے؟ کوئی ایمرجنسی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں نظام انصاف نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، نہ آپ 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں، نہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، نہ ہی وہ قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ آج یہ کٹ پتلیوں کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، آج ان سے ملک نہیں چل رہا۔ نہ صرف ملک نہیں چل رہا بلکہ یہ روز بروز اس ملک کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گفتگو اور بات چیت نہیں کرتے۔ جب انہوں نے ایک
شوشہ چھوڑا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. اے پی سی بلاتے وقت مجھے یہ بتائیں، ہم نے جب خان صاحب نے ایگری کر لیا کہ ہم اے پی سی میں شریک ہوں گے تو یہ کیا کر کے باتیں کرنے لگ گئے؟ کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بغیر آ کر کہتے ہیں جی ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے، جی ہم بین کر دیں گے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو. میں ان سے سوال کرتا ہوں، نہ تمہارے میں ہمت ہے نہ جرت ہے. تم اپنی شکلیں دیکھو، فارم 47 کی پیداوار، تم 10,000 ووٹ نہیں لیے اور تم 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی لیڈ سے ہم جیتے ہوئے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تم پوری قوم کے پہ پابندی لگاؤ گے؟ تمہارے میں نہ اخلاقی جرت ہے، نہ قانونی ہمت ہے، نہ آئینی طور پر تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب آپ کا چیف جسٹس کے طور پر تعیناتی ہونی تھی وہ 21 جون کا آپ کا نوٹیفیکیشن ہے. سارے میں آپ صحافی دوستوں کو کہتا ہوں آپ نکال لو، 21 جون یعنی 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن کیا یا گورنمنٹ نے کیا. مجھے بتا دیں آج آپ کے کمپلیٹ 3 مہینے باقی ہیں اور آج 2 مہینے چھٹیاں ہیں. پچھلے سال اکتوبر میں سپٹمبر انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا جبکہ 21 جون کو ان کا نوٹیفیکیشن آیا. آج جولائی ختم ہونے کو ہے، اکتوبر میں انہوں نے چلے جانا ہے، 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں. نئے چیف جسٹس کا مدت 3 سال ہے اور آپ اس وقت 2 یا 3 یا 4 معزز جج صاحبان کو لگا کر کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ ایک بری روایات قائم کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اس ٹائم پہ جب آپ کی میجورٹی مائنورٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے، آپ کے پاس اکثریت کھو چکے ہیں. 13 میں سے 8 معزز جج صاحبان نے ایک فیصلہ لکھا، 9ویں جج نے بھی وہی فیصلہ لکھا جو 8 جج کا فیصلہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پہ اپنی مائنورٹی کو آپ میجورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں لیک آف بونافائیڈی ہے. اس لیے آپ کی نیت صرف مقدمات کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ سم تھنگ اور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ واقعی مقدمات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لگانا ہے تو پھر نئے چیف جسٹس صاحب کو آنے دیں، وہ اوتھ لے لیں. وہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ان جج صاحبان کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل میں بھی لگانا چاہتے ہیں، ریٹائرڈ ججز کو آپ سپریم کورٹ میں بھی لانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا جائے گا. یہ نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی. اس کا نقصان ہمارے سپریم کورٹ کو بھی ہوگا، نظام انصاف کو بھی ہوگا. اور اس وقت جو ہمارے فارم 45 کی 6 مہینے سے پٹیشن پینڈنگ ہے، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں آج تک ایک پیشی نہیں لگی. ہماری پٹیشن جو سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی پینڈنگ ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا لیکن وہ ابھی تک نہیں لگی. اور اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم نے پٹیشنز لگوانے کی گفتگو کی، ریکویسٹ کی، وہ ابھی تک نہیں لگ پائی. تو کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ گورنمنٹ کا کوئی میٹر آئے یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں آنے والی کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو تو فوری طور پر لگا دیا جائے، مگر جو جینوئن عوام کا فیصلہ ہے، عوام کے مینڈیٹ کا فیصلہ ہے، اگر اس کا میٹر آئے تو وہ کئی سال وہ نہ لگایا جائے. اس سے تاثر ملتا ہے کہ نئے معزز جج صاحبان کو لانے کے بعد اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور یہ اس کے پیچھے موٹیو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موٹیو کے ساتھ، ان ٹائمنگز کے ساتھ، ان حالات میں ان معزز جج صاحبان کا کسی بھی لحاظ سے تقرر آئینی بھی نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے اور یہ نا انصافی پہ مبنی بھی ہوگا. اور آخری بات، الیکشن کمیشن کو اس کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے فوری طور پر اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے کیسز نہ سنیں بیکاز ان کی وائف محترمہ وہ عمران خان کے خلاف نہ صرف لکھتی رہی ہیں، پٹیشنز فائل کی ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہے. لہٰذا آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کے تحت ان کو اب باعزت ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے ڈسپیوٹڈ فیصلے کرنے چاہیے.
شکریہ چودھری اشتیاق صاحب. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. اس قومی اور آئینی ایشو کو اس وقت پوری دنیا میں اور پورے پاکستان کے اندر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بطور ایڈ ہاک ججز کے آرٹیکل 182 کی وائلیشن میں، وہ تو کہتے ہیں کہ 182 کے تحت لگائے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 182 کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے، کیونکہ اس آرٹیکل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ میں سے ایڈ ہاک ججز کورم پورا کرنے کے لیے لیے جا سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ان ہائی کورٹ کے ججز میں سے کسی کو نہیں لیا جا رہا، بلکہ ان ججز کو جو کہ اپنی 65 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد کوئی کسی ٹرائیبونل میں جا کے بطور چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، کوئی ابھی گھر جا کے بیٹھا ہے، ان کو یہ اب لینا چاہتے ہیں ایڈ ہاک جج. اس کے اندر میں ریپیٹیشن کی طرف نہیں جاؤں گا. دو چیزوں میں وائلیشن ہوتی ہے. ایک آرٹیکل 179 کی وائلیشن ہے جس کے تحت ایک 65 سال کی عمر متعین ہے کسی جج کے لیے سپریم کورٹ میں، اور جب یہ سپریم کورٹ کے جج کی عمر متعین ہے 65 سال، تو 182 کے تحت 179 آرٹیکل کو 179 کو ریڈنڈنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس سے اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں، اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے وکلا نے ہمیشہ ہراول دستے کا کام کیا. ہم نے 2007 کی تحریک بھی چلائی، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے چلائی. وکلا آج بھی سڑکوں پہ آئیں گے اگر اس طرح کے متنازع فیصلے کر کے انہوں نے ان ہیڈ ہاک ججز کو اگر براجمان کرنے کی کوشش کی. ہم 7 ممبر پاکستان بار کونسل جو کہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے ممبر پاکستان بار کونسل منیر کاکڑ صاحب جو بلوچستان سے ہیں، ہمارے 3 ممبر پنجاب سے شفقت چوہان صاحب، میں خود، اور اس کے علاوہ عابد ساکی صاحب نے ممبران پاکستان بار کونسل. KPK سے طاہر فراز عباسی صاحب نے، اسی طرح سے سندھ میں سے عابد زبیری صاحب اور شہاب سرکی صاحب نے یہ ایک ریزولوشن بھی دی ہے، ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو خط بھی لکھا ہے کہ آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں، اور ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ 4 ججز میں سے 2 محترم ججز نے ریفیوز کر لیا ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مشیر عالم صاحب کو اور مقبول باقر صاحب کو. اب ہم توقع رکھتے ہیں اس ہائی کورٹ سے، جو لاہور ہائی کورٹ سے ہمارے جج آئے تھے سردار طارق مسعود صاحب، وہ بھی جو سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور مندو خیل صاحب، میاں خیل صاحب جو کہ KPK سے آئے تھے، ان سے ہماری توقع ہے پوری لیگل فرٹرنٹی کی. آج ہمارے پیچھے یہ دیکھیں وکلا سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی تقاضا ہے کہ ہم ہر اس عمل کو نہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے خلاف ایجیٹیشن بھی کریں گے، ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے. آپ کی مہربانی ہے یہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ ریفیوز کر دیں. اور دوسرا، قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے پہلے بھی میں نے مطالبہ کیا تھا آپ کے سپریم کورٹ کے باہر بھی، کہ آپ عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں سے اپنے آپ کو ریفیوز کریں، کیونکہ آپ کی بیوی اور آپ کے آرٹیکلز جو ہیں، اور جس طرح سے 13 ججز کے ہیئرنگ کے دوران آپ نے ان ججز کے ساتھ رویہ رکھا، ہم سمجھتے ہیں یہ نامناسب ہے کہ آپ پرسنل وینڈیٹا کے تحت ان کے کیسز سنیں. اور گلزار صاحب کی چیف جسٹس اس وقت جو تھے، ان کی ججمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان صاحب کے کیسز سے الگ ہو جائیں. آج ایڈ ہاک ججز بھرتی کر کے اپنی نمبر گیم پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ مقدس ادارہ اس عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہے، نہ کہ آپ کی ذاتی پسند اور ناپسند کی تکمیل کے لیے ہے. لہذا ہم جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ یا تو کل کا اجلاس منسوخ کر دیا جائے یا ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کو مؤخر کر دیا جائے جب تک نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اوتھ نہیں لے لیتے، کیونکہ یہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ اور اگر انہیں یہ خیال ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ میں 24 اسامیاں خالی ہیں اس وقت۔ لاہور ہائی کورٹ میں انصاف نہیں دیا جانا، وہاں پینڈنسی ختم ہو گئی ہے۔ کیا سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنسی ختم ہو گئی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں پینڈنسی ختم ہوگی۔ وہاں اسامیاں خالی ہونے کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، بلکہ جب یہ سینئر پیونی جج تھے تو یہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے تھے کہ جی JC کا اجلاس بلائیں تاکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو سکے۔ اس وقت لکھے گئے خط آج یہ بھول چکے ہیں۔ آج یہ شاید یہ فارم 47 کی حکومت کی منشا پوری کرنے کے لیے وہ شاید آج یہ ایڈہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ویری انفارچونیٹ ہے ہم پورے پاکستان کے وکلا، پاکستان کی تمام وکلا تنظیمیں، وہ بار ایسوسیشنز ہوں، بار کونسلز ہوں، وہ ساری کی ساری اس کا بائیکاٹ کرتی ہیں، اس کی مذمت کرتی ہیں۔ بات مکمل ہو رہی ہے، باتیں ہو جائیں بس بات کر لیں، بات کر لیں، میں ابھی بات کر لیں، میں یہاں پہ نوٹڈ ہے جی، میں کر دیتا ہوں، اس کا جواب دیتے ہیں، ذرا سا انتظار کر لیجئے، دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہمارے میڈیا کے دوست ہماری مدد کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں، ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے، اور میری پاکستان بھر کے وکلا صاحبان یہاں پر جمع ہیں جو ہماری پاکستان کی آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بے پناہ مسائل کھڑے ہو گئے، پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے بعد، تب سے آج تک ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے۔ الیکشن ہو، الیکشن کے بعد کی صورتحال ہو، تو آپ کے سامنے ہر چیزیں آپ کے سامنے دھری ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سپریم کورٹ کو ان مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کا انبار لگا ہوا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کو فارم 47 اور فارم 45 کا وہ ایشو نظر نہیں آتا جو بے ضابطگیاں الیکشن کمیشن نے کی؟ کیا سپریم کورٹ کو وہ نظر نہیں آتا؟ اور اس وقت جب ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے صرف چھٹیوں کے فوراً بعد ابھی ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ آنے والے ججز کے لیے، آنے والے جج صاحب کے لیے اس طرح کا مسئلہ کریٹ کیا جائے، جبکہ آلریڈی ان میں سے 2 جج صاحبان انکار کر چکے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بے پناہ مسائل ہیں تو سپریم کورٹ کو اس طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ وہ ان معاملات کی طرف آگے بڑھیں جو شاید آج کے وہ معاملات نہیں ہیں، جو کہ آنے والے جج صاحب کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں مسئلے کریٹ ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو MNA صاحبان تھے جن کے گھر میں رات کو بھی ریڈ کی گئی، جن میں جمشید دستی صاحب تھے، شہریار چیمہ صاحب تھے، معظم جتوئی صاحب تھے، سپریم کورٹ کیوں نہیں اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیتی؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آج یہاں پر موجود اپنے میڈیا کے توسط سے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ضرور سو موٹو لینا چاہیے۔ ہماری جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں 47 کو نکالنا چاہیے، اور حقیقی طور پر جو نمائندے ہیں ان کو حق دینا چاہیے۔ تو میں یہ آخر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کے اپنے دوستوں کا، اپنے وکلا کا۔ اوور ٹو اویس صاحب۔ پہلے مجھے دے دیجیے، آپ سب کی اجازت سے میں آپ سے ILF پاکستان کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے مخاطب ہوں، آپ کی اجازت سے۔ ہم پہ اور آپ پہ بھی ایک ذمہ داری اس وقت ہے۔ We have to defend the Constitution, we have to defend the democracy, and we have to stand for social justice.
یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. لہٰذا ہم نے اس وقت 3 نکات پہ فوکس کر رکھا ہے. ہمارا فوکس نمبر 1 اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. جی آ رہا ہوں. دوسرا مینڈیٹ ہے خان صاحب کی رہائی، اور تیسرا تطہیر کے ساتھ سپریم کورٹ کو پابند رکھنا کہ انصاف ہو نہیں انصاف دکھائی بھی دے. یہ جو ججز کا جو انہوں نے اپائنٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایک نئی اور ان نیچرل اختراع ہے. اگر آئین میں اس کی گنجائش ہوتی تو اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ایک نئی انٹروژن ہے جس کے لیے یہ قانون ساز ادارہ ہے. آئین میں امینڈمنٹ اگر کرنی ہے، نئے ججز کی کوئی گنجائش پیدا کرنی ہے، تو یہ لیجسلیچر کا کام ہے. یہ کام کسی بھی طور سپریم کورٹ کا نہیں ہے. اس لیے یہ ان نیچرل کام ہو رہا ہے جو ان نیچرل ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیے، ایک وہ کام ہے جو کہ ہماری بار کاؤنسلز نے سر انجام دینا ہے، ایک وہ کام ہے جو بار ایسوسیشنز نے سر انجام دینا ہے، اور ایک وہ کام ہے جو بار ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے آئی ایل ایف نے کرنا ہے. اور آئی ایل ایف بالکل واضح ہے اس بات پہ کہ وہ انصاف کے لیے ہر قدم اٹھائے گی، آئین اور قانون کے مطابق مواخذہ کرے گی ہر عدالت کا آئین اور قانون کے مطابق، عوام کی رہنمائی کرے گی ہر طرح کی آئین اور قانون کے مطابق. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آئین اور قانون کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط ہے، اور یہ جو لا فیئر انہوں نے مسلط کر رکھا ہے، وار فیئر ہوتا ہے نا، یہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں میدان جنگ، یہ جو لا فیئر انہوں نے ہم پہ مسلط کر رکھا ہے، ہم اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں گریس کے ساتھ اور بالکل واضح انداز میں لا کے مطابق. ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. اگر کل انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، ایسی اپوائنٹمنٹ کر دی، تو ہم اسے قابل مواخذہ کریں گے ہر سطح پہ. آپ کا بہت شکریہ. اب ادھر ہی ہو، اتر جائیں گے. آپ نے بولنا پہلے؟ اچھا ٹھیک ہے، بولیں. ہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں. بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں ایک بہت اہم بات جو ہے آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو پریس کانفرنس ہے وہ کنورج کیا ہوا ہے صرف ایک بیسک پوائنٹ کے اوپر، اور اسی کو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے، اور اوتھ کے کنٹینٹس ہیں کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان کے آئین کو نہ وہ پرزرو کر سکتے ہیں، نہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بائی ڈیفائنگ آرٹیکل 182 آف دی کانسٹیٹیوشن. اس کی وائلیشن میں جو ایکٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوتھ کی بھی پاسداری نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فنڈامنٹل رائٹس کی گراس وائلیشن ہو رہی ہیں اس وقت انتہا حد تک. پورے پاکستان میں جس طرح سے روا رکھا جا رہا ہے اور جو ایک سٹیپ مدرلی سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس میں ان کی آنکھیں بند رہنا، اور پھر اگین میں کہوں گا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں اگر یہ پاکستان کے آئین کو پرزرو اور پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر یہ آئین کی سریحن وائلیشن ہے، اور یہ وائلیشن از ناٹ ایکسپیکٹڈ فرام اے پرسن لائک چیف جسٹس آف پاکستان. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور خدا کے لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان دونوں باتوں سے ڈیزسٹ کریں، اور اس ججمنٹ کو آنر کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، جس میں چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس جو گلزار صاحب، جسٹس گلزار صاحب کی جس میں وہ پریزائڈ کر رہے تھے، ان کی اتھارٹیٹیو ججمنٹ ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے کسی کیس کے اندر یہ نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا ان کے کسی کیس میں کسی کو بینچ بنانے کا بھی ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور اس صورت میں یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ اس کی وائلیشن ہے،
فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں اور آرٹیکل 182 کے وائلیشن کے اندر یہ اپنے اوتھ کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور جو نامناسب ہے اور ڈیزسٹ کر رہے ہیں اس سے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم لوگ, ہمارے ساتھ تمام وکلاء اور میڈیا سامنے موجود ہے, ہم وہ لوگ ہیں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. چیف جسٹس صاحب, آپ نے جب سے منصب سنبھالا, آپ نہ عمران خان سے لڑ رہے ہیں, آپ ایک پوری اس پارٹی سے لڑ رہے ہیں جو فیڈریشن کی علامت ہے, جس نے چاروں صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے, گلگت بلتستان کشمیر میں اس کی نمائندگی ہے, اوورسیز پاکستان میں اس کی نمائندگی, اس پارٹی سے آپ لڑ رہے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے کیا, جو آپ کا ایکٹ تھا ایز اے چیف جسٹس, آپ نے اس پارٹی سے سمبل کا نشان لے لیا جو پارٹی مقبول ترین پارٹی تھی اس پورے پاکستان کی. اس کے بعد ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے, آپ کے سامنے ہے کہ ریزرو سیٹ میں 11 ججز نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. آج عطا تارڑ بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگانے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ شرم کی بات ہے. آج جو اس طریقے سے ایک اور جو ہمارے سامنے مسئلہ آیا ہے کہ آپ نئے ججز ایڈ ہاک ججز اپائنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایڈ ہاک ججز اپائنٹ کرنے کے لیے میرے تمام دوستوں نے بتایا ہے 182 آرٹیکل بالکل کلیئر ہے. آپ کے پاس 17 جج سپریم کورٹ میں موجود تھے اور ان کی موجودگی کے بعد آپ یہ ججز لے رہے ہیں, وہاں لفظ لکھا ہوا ہے وانٹ آف کورم. اگر آپ کے پاس 12 یا 13 جج سپریم کورٹ کے ہوتے تو تب کوئی ایسا مسئلہ سیریس ہوتا تو آپ ایڈ ہاک جج کر سکتے تھے. اس لیے پاکستان کے پورے وکلاء اس اقدام کے خلاف کھڑے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں مشیر عالم صاحب کو, باقر صاحب کو, جنہوں نے یہ آفر قبول نہیں کی, اور ہم چیف جسٹس کے ہر اس اقدام کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو objection ہے یہ میں نے objection لیا تھا کورٹ کے اندر, اور میں نے کورٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ PLD 2021 سپریم کورٹ 446 2022 سپریم کورٹ 446 جس کے اندر قاضی صاحب کا biased ہونا ثابت ہے, میجارٹی کا ویو ہے, تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ قاضی صاحب آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں. میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو, جس نے جیل کے اندر کھڑے ہو کر اس نے میری اس سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس بینچ سے قاضی صاحب کو ریکیوز کرنا چاہیے. اور جو ہم نے امینڈمنٹ, جو نئے امینڈمنٹ کیس میں ہم نے بحث کی, اس میں بھی عمران خان نے پہلا objection یہ لیا ہے کہ قاضی صاحب آپ اس بینچ سے ریکیوز کریں. دیکھیں پوری قوم ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, پوری عوام ایک سائڈ پہ ایک لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اس پارٹی کو اس طریقے سے کارنر کرنا چاہتے ہیں, اور جو آج جو اقدام کرنا, جو کل جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم بالکل کھڑے ہیں. جس طرح اشتیاق صاحب نے کہا, پاکستان کے تمام وکلاء, آج تمام بار کونسل, تمام ہماری لیڈرشپ وکلاء کی اس غیر آئینی اقدام کے خلاف کھڑی ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس فل کورٹ موجود ہے. آپ ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بلہ بھی چھینا, آپ نے پنجاب میں 45 اور پورے پاکستان میں ان لوگوں کو جتایا, اس کے بعد آپ نے ریزرو سیٹ کا فیصلہ آپ کے ججز کا دیکھ لیا, آج آپ اس پہ آ گئے. لہٰذا آپ کے اس اقدام کو نہ ہم عوام قبول کرے گی نہ وکلاء قبول کریں گے, اور اس کے لیے وکلاء نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس اقدام کے خلاف تحریک چلائیں گے. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور عمران خان. میرا ڈگری یار جی بسم اللہ الرحمن. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ وکلاء نے پہلے بھی تحریک چلائی تھی اس آئین کی بالادستی کے لیے, وہ افتخار محمد چودھری کے دور میں ان کو بحال کروایا تھا. اس کے لیے ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا, ہم سڑکوں پہ آئے, ہمیں شہادتیں دینی پڑی, ہم نے شہادتیں دی, ہم نے پٹرول بم سہے آج بھی, اور پھر اس کو چیلنج بھی کیا سپریم کورٹ کے سامنے. آج بھی ہمارے سامنے دونوں آپشنز موجود ہیں. ہم اس کو سڑکوں پہ بھی لے کے آئیں گے, ہم اس کو
عدالت میں بھی چیلنج کریں گے اگر اس طرح کی کوئی تقرری ہوئی تو.